تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 211۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے، یعنی سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا مطالبے کے بغیر انبیاء کو کئی معجزے عطا فرمائے، مگر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر مختلف عذاب آئے، جیسے قوم سمود، قوم فرعون اور بنی اسرائیل۔ اب جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھائے۔ معجزات کون سے تھے؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ید بیضا یعنی ہاتھ کا سفید ہونا، روشن ہونا، طوفان، ٹڈیاں، سمندر کا پھٹنا، صحرا میں بادلوں کا سایہ، 12 چشموں کا پھوٹنا، یا پیچھے پڑ چکے ہیں سارا، من اور سلوہ کا نزول وغیرہ۔ تو انہوں نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ اٹھایا جو تم اٹھاؤ گے؟ یعنی اتنے سارے انعامات ہم نے کیے بنی اسرائیل پر، انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا جو تم اٹھاؤ گے؟ پھر نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو عذاب ہی ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں آتا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ تو بتائیے جن پر اتنے انعامات کیے گئے کیا وہ بدل گئے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی کفار کے ایمان نہ لانے کا باعث ان کی نگاہ میں دنیا کا مزین ہونا ہے۔ مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ نہیں سمجھتے، کفار کے خیال میں وہ دیوانے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے اور انہیں رسوا کرنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا۔ مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجہ ہوں گے، کیونکہ مومنوں کا نام علیین میں ہوگا اور کفار اسفل سافلین ہوں گے۔ لہٰذا ان دو آیات سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنے انعامات کیے لیکن وہ بدلے نہیں، لہٰذا جب کفار نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ لا کر دکھائیں جیسے ایک پہاڑ ہے وہ سونے کا ہو جائے، کہا یہ بھی نہیں بدلیں گے، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے
تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 28-29، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی دوزخ میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جو لوگ بدل دیتے ہیں، یعنی ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کیا گیا ہے اور وہ اس پر راضی اور مطمئن ہے، اور انہوں نے مال و دولت کے انبار لگانا شروع کر دیے ہیں اور ان مصارف پر خرچ نہیں کرتے جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جو دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کا جو مال حاصل ہو جائے وہ مومن اس مال کو اپنے رب کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں، لہذا روز قیامت یہ مومن سعادتوں سے فیض یاب ہوں گے، حشر میں چلنے پھرنے میں اپنے مقام اور ٹھکانے کے اعتبار سے کفار کی نسبت کہیں بلند ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اعلیٰ علیین میں بلند و بالا درجات پر فائز کیا جائے گا، اور کفار جہنم کے انتہائی نچلے درجوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اسے دنیا و آخرت میں بے شمار اور بے حساب رزق سے نوازتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خوب خوب خرچ کرو، وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرْشِ إِكْلَالًا، اور اس بات کا خوف نہ کھاؤ کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے گا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سبا آیت نمبر 39 میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ لہذا کفار دنیا کے مال سے بہت محبت رکھتے تھے، جب وہ دیکھتے کہ مسلمان خرچ کرتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کافر یاد رکھیں ان کا درجہ بہت ہی کمتر ہوگا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور مال سے نوازتا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے
فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم، اے اللہ، اعطی منفقن خلفن، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم، اے اللہ، اعطی ممسکن تلفن، بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے، لہذا روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کیا کریں۔ اس سے کیا ہے، دنیا کی محبت کم بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا یہ حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ جو مال چھوڑا وہ وراثت بنا۔ ہاں، مال تو یہ ہے کہ جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیجا۔ لہذا آج جن کا کفار مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ہر درجے میں ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ضرور خرچ کرنا سیکھیں، جتنا جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی رسائی ہے، جتنی پہنچ ہے، جتنی استطاعت ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ خرچ ضرور کریں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے نا، اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اس کا مفہوم لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اس تاریخی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے۔ اچھا جی، انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور عظیم الشان مخلوقات مثلا سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتوں اور نیک انسانوں وغیرہ کی پوجا سے نہیں ہوئی تھی۔ آغاز ایسا نہیں تھا، بعد میں ایسا کیا گیا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تو خالص توحید سے ہوئی۔ کان الناس امۃ واحدۃ کا یہ مطلب ہے کہ پہلے سب ایک امت ہوتے تھے، ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین توحید رکھتے تھے، ایک ہی ملت تھی ان کی، ٹھیک ہے، سب کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ ابن عباس نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 1000 سال تھے۔ یہ سب
سچی شریعت پر تھے یعنی توحید پر، پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا، اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بھیجے، یہ تبری میں آتا ہے۔ پھر مسلسل انبیاء آتے رہے، پہلے سب توحید پر تھے، شیطان نے بہکایا، شرک آ گیا، پھر مسلسل انبیاء آئے، ان پر کتابیں نازل ہوتی رہیں تاکہ لوگوں کو اختلافات سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا جائے۔ انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، یعنی پہلی امتوں میں اختلافات لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حسد، ضد، عناد، سرکشی اس کی وجہ سے تھا، جس سے وہ فرقوں میں بٹ گئے اور گمراہ ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج کر اور اس پر اپنی آخری کتاب نازل فرما کر تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دیا، اور اپنی توفیق خاص یعنی بِإِذْنِ ہی سے مومنوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ امت محمدیہ میں بھی شروع میں دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صالحین، سلف صالحین سب کے سب کسی شخص کی تقلید کی بجائے براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ان میں نہ شیعہ سنی کی تفریق تھی، نہ ان میں کوئی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، نقشبندی، قادری، چشتی تھے۔ سب پہلے ایک ہی تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ضاد سے ہوتا ہے ضب کہ بل میں جا گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، یعنی یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ امت بھی کرے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا پھر اور کون ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہذا ہم نے بھی وہی کام کیا۔ آج لوگوں نے قرآن و حدیث کی بجائے اقوال رجال کو دین سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور امت مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ صرف وہ لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں جو قرآن و سنت پر براہ راست کاربند رہے اور کسی نیک گروہ کا حصہ نہ بنے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے اور حق کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جیسے کہ ایک دعا ہے بھی، آپ لکھ لیجئے گا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر عربک میں نہ آئے تو اردو میں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے، جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حسن المسلم میں موجود ہے، دعائے استفتاح کے اندر ہے، آپ نے یہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک
فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا ذرا ترجمہ سنیے۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والے، پوشیدہ اور اعلانیہ کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما۔ یہ دعا آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے جی، کہ سب لوگ ایک کیسے تھے، پھر اختلاف کیسے پیدا ہوا، اختلاف کا واحد حل کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اختلاف ایک آزمائش ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، کیا سمجھتے ہو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ دل تو کرتا ہے نا کہ اختلاف ہوتا ہی نہ، ہم سب ایک ہوتے اور بس جنت میں جاتے، پھر یہ دنیا نہ ہوتی، جنت ہوتی۔ اختلاف میں اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے، یہی کامیابی ہے۔ یہ آیت، اس کا لیکچر ابھی کل ہی ہوا ہے، جیسے ہی اس کا لنک اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ تفصیلی پوائنٹس وہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ مختصر میں بتا دیتی ہوں۔ البأساء سے مراد فقر و فاقہ ہے، الضراء سے مراد بیماری ہے اور جسمانی تکلیف، زلزلوا کا مطلب ہے سخت ہلائے گئے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی، بلکہ تم سے پہلے لوگ تو فقر و فاقہ، جانی اور مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول اور مومن پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی کرے گا۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب پیش آیا، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 12 میں کھینچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ اعتراض اور شکوہ نہیں ہے، بلکہ بے بسی کے ساتھ عاجزی کی حالت کا اظہار تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں کو آزمایا تو کیسے آزمایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ جب کفار تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب آنکھیں تمہاری پھر گئیں، دل خوف سے گلوں تک آ پہنچے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد تو نازل کی۔ ایک آندھی آئی اور ان کا سب کچھ اکھاڑ لے گئی،
اسی طرح حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت خباب بن ارت سے مروی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے اللہ سے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گھڑا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آرا اس کے سر پر رکھ کر دو حصوں میں اسے چیر دیا جاتا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی۔ وما يصده ذلك عن دینہ، اسی طرح کسی کی ہڈیوں یا پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا، وما يصده ذلك عن دینہ، لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک آئے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کو ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہو، لہذا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں تو یہ سوچا کریں کہ اس سے پہلے بھی مومنوں پر آزمائش آتی ہے، جتنا ایمان کا درجہ ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 سے 3، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا کہ صرف وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ البتہ تحقیق ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کو آزمایا، اللہ ان کو ضرور ظاہر کرے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ جب بھی آزمائش آئے اللہ کی طرف لوٹے، رجوع کریں۔ تفصیلی پوائنٹس آپ کلاس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے لکھ لیجئے گا۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے حیات دنیا کے مزین کیے جانے کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے باہمی اختلاف کا باعث بھی حسد، ضد اور سرکشی ہے، یہ بیان فرمایا۔ میں پیچھے سے کیوں ریپیٹ کرتی ہوں، آپ کو مفہوم نہ بھولے۔ اور یہ حسد، ضد، سرکشی عموماً مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر صحابہ کرام کے سوال کا ذکر فرمایا کہ وہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے پوچھا کرتے تھے کہ کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ خرچ کرنے کی جگہ بھی بتائی جائے، ٹھیک ہے؟ خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، تاکہ والدہ جس نے پیدا کیا، ماں باپ جو پالتے ہیں، کچھ حق ادا ہو جائے، سارا تو نہیں۔ پھر رشتہ دار، رحم کے رشتے، پھر یتیم جو مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو، مسکین جن کے گھر فقر و فاقہ ہے، مسافر اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے جو محتاج ہے۔ خرچ کرنے کی جگہوں میں یہ ترتیب ہی صحیح ترتیب ہے۔
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے بعد خلاصہ یہ بیان کیا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو گے فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو اس میں وہ کام وہ جگہ بھی آ گئی جن کا یہاں ذکر نہیں، مثلا سوال کرنے والے، جن پر قرض ہے، بشرطے کہ کام اور جگہ خیر کی ہوں. غلط جگہ پر خرچ کرنا نیکی کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں گھر کی آرائش نہیں آتی، ٹھیک ہے، لکڑیوں کی تصاویر نہیں آتی، ایسی چیزیں نہیں آتی. اور اس آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کا ذکر ہے. جو نفل ہو یا بعض اوقات فرض، کیونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یہ لکھ لیجیے گا، والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف. یہاں پر خرچ کرنے سے مراد نفل ہے یا بعض اوقات فرض ہے. اور یاد رکھیے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ویسے خرچ کیجیے ان پر. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے کے معاملے میں امہ کا و آبا کا، اختہ کا و آخا کا، ثم ادنا کا ادنا کا، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. والدین کو زکوٰۃ نہیں دینی، ویسے ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، تحفہ دیں، ہدیہ دیں. اس کے بعد رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یتیم کو بھی، مسکین کو بھی، اور مسافر کی بھی مدد کر سکتے ہیں. جی یہ آیت سمجھ میں آگئی؟ کلیئر؟ چلیے آگے چلتے ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کرہن یہ مصدر بمعنی کراہیتن ہے. مصدر کو اس میں مفعول مکروہن کی جگہ مبالغے کے لیے لایا گیا ہے، جیسا کہ زید عدل، کہ زید سراپا عدل ہے، تو یہاں کرہن کا معنی ہوگا سراسر ناپسند ہے. کوتیبہ یہ وہی کوتیبہ ہے جو اس سے پہلے قصاص، وصیت اور صیام کے لیے آیا ہے. پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اس کے بعد اب جان خرچ کرنے کی ترغیب ہے. القتال سے ہر لڑائی مراد نہیں، بلکہ عہد کا الف لام ہونے کی وجہ سے خاص ہے، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑائی، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے لڑنا. ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں. امام زہری نے فرمایا جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے. بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے فریاد کو پہنچے، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوں. ٹھیک ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے، نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے، تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا ہے۔ اس لیے تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت دے، شہادت کی دے۔ جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جہاد جد و جہد سے ہے، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کوشش کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ دین غالب آئے، دعوت کا کام کرنا، نشر و اشاعت کا کام کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن قتال یعنی لڑنا، یہ ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سورہ توبہ آیت نمبر 122 دیکھیے گا، 122۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 مواقع پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب امام کسی خاص شخص کو، یعنی حاکم ہے، امام ہے، لیڈر، تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا امام یہ کہے کہ فلاں بندہ نہیں جائے گا، وہ رہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر حضرت علی کو پیچھے رہنے کا حکم دیا، مسلم کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کریں گے تو رہنے والوں پر اس کا دفاع کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اندر چھپ جائیں، دفاع کریں اپنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 میں آتا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، جب تک وہ تم سے مسجد الحرام کے پاس نہ لڑیں، تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، اگر وہ لڑیں گے تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پہلا، جب امام ہے اور وہ کہے کہ نکلنا ہے۔ دوسرا، کفار آبادی پر حملہ کرتے ہیں، دفاع کرنا، ٹھیک ہے؟ اس حد تک اگر کسی کے پاس اسلحہ نہیں تو وہ اینٹ اور پتھر استعمال کرے، لیکن دفاع کرے۔ تیسرا، فرض عین کب ہے؟ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے، پھر بھاگیں گے نہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 15 میں آتا ہے، آیات کے جو نمبر ہوتے ہیں نا وہ لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا، جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذن، یعنی اس وقت والدین یا کسی اور سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فتح الباری میں آتا ہے۔ اور اپنے دفاع کی خاطر لڑنا بھی اس میں شامل ہے، جب مقابلہ ہو رہا ہو تب بھی شامل ہے۔ جب امیر ہے جیسے حاکم وقت ہے، وہ حکم دے دے کہ ضرورت ہے، دفاع کرنا ہے، اپنے علاقے کو بچانا ہے، وہ حکم دے دے کہ لڑنا ہے، تب لڑیں گے۔ یہ 3 چیزیں۔ اس کے علاوہ جہاد پھر فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ تمہیں سراسر یہ ناپسند ہے، کیونکہ زخمی ہوتا ہے بندہ، اعضاء کٹ جاتے ہیں، جان جاتی ہے۔ ہر آدمی فطری طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، ایسے ہی۔ اس کے علاوہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے گھر والوں سے، وطن سے جدائی ہوتی ہے، سفر کی مشکلات آتی ہیں، کھانے پینے اور نیند کی بے ترتیبی آتی ہے، غرض بے شمار مشکلات ہیں، ٹھیک ہے؟
لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اسی طرح تم غالب رہو گے، فتح یاب ہوگے، غنیمت حاصل کرو گے، اجر پاؤ گے۔ جو فوت ہو جائے گا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ اور حالانکہ تم پسند یہ کرتے ہو کہ ہم آرام کریں گھروں میں، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، دشمن تمہارے شہروں پر قابض ہو جائیں گے، بلکہ اسیری آئے گی، قید کر لیں گے، قتل و غارت ہوگی، بچوں اور عورتوں کی غلامی ہوگی، عزتوں کی بربادی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج جو ہم نے جہاد ترک کیا ہے یہی وجہ ہے، کئی علاقے ایسے ہی ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا کمایا ہے، لہذا جہاد سے محبت رکھتے ہیں، امت کا جو درد ہوتا ہے اپنے دل میں بھرتے ہیں۔ کئی ایسے علاقے جہاں قتال کو ختم کیا گیا، آج ہم دیکھتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کا وجود ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جہاد 3 صورتوں میں فرض عین ہے، وہ یاد رکھنا ہے، ویسے وہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے سورہ التوبہ آیت نمبر 122 میں نے بتایا، آپ نے لکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، وہ 3 جو حالات ہیں نا ان کے علاوہ جہاد فرض کفایہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ سارے چلے جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلیں، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ دین کی دعوت کے لیے نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اپنی قوم کو ڈرائیں، اور کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں۔ لہٰذا یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے اور فرض کفایہ کب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار ہمیں روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس طرح وہ ختم ہو جائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بجھا دیں، لیکن ہمیں دعوت و جہاد کے ذریعے اس روشنی کو، اس دیے کو جلانا ہے اور جلاتے رہنا ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، خواہ یہ کافر ناپسند کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔